بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر طراز گوندل۔ دن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 مارچ گزشتہ روز تھا اور یہ ہمیشہ چھٹی کا دن دے کے کوئی نہ کوئی گیم کرتے ہیں۔ ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے جس کی میں خبر آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ چونکہ آپ مانیں یا نہ مانیں، پاکستان کے اندر پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ایک ہی تنازع ہے اور وہ الیکشن ہے، اور حکومت کی بات نہیں بن رہی اور کوئی جائز بات ہے نہیں۔ اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر جاری کیا 5-0 سے جو فیصلہ سنایا، اس کے اندر ایسے جھول ہیں، اس کے اندر ایسی غلطیاں ہیں، اس کے اندر ایسے بلنڈرز ہیں جو وقتاً فوقتاً اس وقت پکڑے جا رہے ہیں۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ بتایا یہ گیا کہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے وہ جناب ذرا پرابلم ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں تھوڑی ایسی صورتحال ہے جس سے مثال کے طور کے اوپر میں اس میں آپ کو لفظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سیکرٹری فائنانس while briefing the commission stated due to paucity to funds and financial crunch the country is facing an unprecedented economic crisis and it was under compulsion by International Monetary Fund program which has set targets for maintenance of fiscal discipline and deficit, and it would be difficult for government to release funds now for general elections to the provincial assemblies of Punjab, پختونخوا لیٹر فار جنرل الیکشنز ٹو نیشنل اسمبلی۔ بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کی وجہ سے یا اس پروگرام کے وجہ سے ہم ڈسپلن اور ان چیزوں کو کرنے کی وجہ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے الیکشنز کو لے کے فنڈز نہیں جاری کر سکتے۔ اب یہ سیکرٹری فائنانس نے الیکشن کمیشن کو بتایا، الیکشن کمیشن نے مان لیا، یعنی انہوں نے پہلے سے ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ تھوڑا سا انفارمیشن کا زمانہ ہے، یہاں پہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے جو چھپتا نہیں ہے۔ اب جو ہیں آئی ایم ایف والے، ان سے پاکستان کے کچھ صحافیوں نے اور کچھ چیزوں نے بات کی جس کے بعد کھیل کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی انتخابات کی آئینی حیثیت اور وقت سے متعلق فیصلوں کا اختیار صرف پاکستانی اداروں کا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ایسی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان کی آئینی سرگرمیوں میں مداخلت کر سکے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کروں اور اس کو انالائز کروں تو یہ ہے کہ آپ کا سیکرٹری ڈیفنس جو آئی ایم ایف کی پلی لے رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ پیسے ریلیز کریں یا آپ پیسے ریلیز نہ کریں۔ اب یہ ہے وہ پاکستان کی قوم کے ساتھ دو نمبری۔ اب آج جانا ہے سپریم کورٹ، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور چیلنج کرنے کا بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ چیلنج آپ نے کیا کرنا ہے۔ صبح سویرے چیف جسٹس سائن تو انہوں نے ٹی وی تو دیکھا ہوگا، اخبار تو پڑھا ہوگا، ان کو معلومات تو ملی ہوں گی، وہیں سے معلومات جہاں سے انہیں اپریل کے مہینے میں پتا چلا تھا اور وہ رات کو حاضر ہو گئے تو ان کو لگا تھا توہین عدالت ہونے والی ہے، جو ابھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ جناب اب تو توہین عدالت ہو گئی ہے، اب تو جاگ جائیں، اب تو پتہ چل گیا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب اور باقی معزز جج صاحبان پہنچیں اور وہ فیصلہ لیں، لیکن ایسا ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو آج تحریک انصاف نے جانا ہے، انہوں نے چیلنج کرنا ہے، وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہوں یا خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے، یہ ایک مخصوص مدت سے آگے نگران حکومت نہیں بڑھ سکتی۔ اگر نگران حکومت یا سوچ لیتے ہیں کہ ملکی حالات بہت خراب ہے تو جناب یہ نگران حکومتیں تو نئے بھرتی نہیں کر سکتی، یہ تو فنڈز استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر آپ چودھری پرویز اور محمود خان کی حکومت بحال کریں، پھر تو ان کی حکومت بحال کریں، پراپر گورنمنٹ واپس لے کے آئیں، پھر تو یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آئی ایم ایف والی یہ غیبی مدد آئی ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کہ وہاں پہ جھوٹ بولتے، لیکن ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے اور ان کے پاس کوئی چیز اصل میں ان کی جیب میں کارڈز ہیں نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان پاکستان کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں فوج میری، ملک میرا، اس مٹی میں میرا جینا مرنا، یہ پاکستان میرا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کیا فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے بڑا دہشت گرد اور فراڈیا نہیں دیکھا، اور ان کے مطابق وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہیں، دہشت گرد ہیں، سیاست میں دہشت گردوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میاں صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں۔ عمران خان اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ اس نے جسٹس سجاد علی شاہ کی کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ عمران خان اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ اس کی حکومت کے دوران
لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں سرے عام حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری گئی، فائر مارے گئے، لوگ مارے گئے لاہور شہر کے اندر۔ عمران خان اتنا بڑا دہشت گرد ہے، اور عمران خان اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ وہ لندن بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ زمان پارک لندن کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے رمضان المبارک میں بھی اس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور اس کے گھر کے باہر تراویحیں بھی ادا ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب آپ لندن بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو فراڈیا کہہ رہے ہیں۔ سر عمران خان فراڈیا ہے اس لیے کہ عمران خان نے عدالت کو ایک بیان حلفی دیا اور یہ کہا میں اتنے عرصے میں واپس آ جاؤں گا، میں سزا یافتہ ہوں، مجھے جیل سے جانے دیں، اور اس عمران خان فراڈیے کو کئی سال ہو گئے پاکستان سے گئے ہوئے، لیکن اب اس عمران خان فراڈیے کی وہاں پہ اپنے بھائی کی حکومت ہے اور اپنی پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ فراڈیا پاکستان واپس نہیں آ رہا۔ دیکھیں، آپ شیشے کے گھر میں پتھر بیٹھ کے ماریں گے تو پتھر واپس آئے گا، اپنا گھر توڑ لیں گے۔ آپ اس طرح نہ کریں۔ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بات مان لیں کہ یہ سارے irrelevant ہو گئے، ایک ریلیونٹ کریکٹر ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ اب ذرا آگے میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی صورتحال ہے کیا۔ باتیں کہنا بڑا آسان ہے۔ مریم نواز نے 4 حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور مقصد کیا ہے؟ بی بی سی نے، مسلم ڈان نے بھی لکھا کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے، ان کو پتہ یہ نہیں جیت پائیں گے۔ وہ لاہور کیا گجرانوالہ جا کے، حبیب اکرم صاحب آپ جانتے ہیں کہ مختلف حلقوں میں جاتے ہیں، وہ سروس کرتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب کے مطابق انہوں نے 4 حلقے جو محفوظ حلقے تصور کیے جاتے ہیں نون لیگ کے، وہاں پہ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور حبیب اکرم صاحب کے مطابق ان محفوظ حلقوں میں بھی ان کا جیتنا مشکل ہو گیا۔ اب ذرا میں آپ کو پی پی 63 گجرانوالہ کا رزلٹ بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ پوچھا گیا کہ آپ کس کو ووٹ کریں گے۔ مسلم لیگ نون جہاں پہ مریم نواز صاحبہ کینڈیڈیٹ ہے، 28% لوگوں نے کہا کہ ہم جناب علی ان کو ووٹ کریں گے۔ اب ان کے جواب میں تحریک انصاف، جس کے پاس اس حلقے کی سیٹ نہیں ہے، تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا 45%، یعنی وہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی عام کینڈیڈیٹ ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کی بیٹی ہے، چیف آرگنائزر ہے، سینئر نائب صدر ہے، اور 17% حمایت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کے اندر دہشت گرد ہے۔ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، لوگوں کے پاس جائیں، ان سے فیصلہ کروائیں۔ چلیں یہاں تک جو ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے کوششیں کی جلسہ روکنے کی، پھر میاں اسلم اقبال نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جلسہ گاہ کے اندر پانی چھوڑ دیا ہے۔ اتنے ڈرے اس کے بعد اب جلسے کے اس کو ناکام بنانے کے لیے ایک تو اظہر مشوانی صاحب کو آپ جانتے ہیں گرفتار کیا گیا، بڑا متحرک نوجوان ہے اظہر مشوانی، اور اب ان کے بھائی نے لاہور میں تھانہ گرین ٹاؤن میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اغوا کے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی ہے، لیکن کون مقدمہ دائر کرے گا؟ ہاں، مشوانی کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر تو مقدمہ درج ہو سکتا ہے، ان کی بازیابی یا ان کے حق میں نہیں ہے۔ اب جناب خبر یہ ہے کہ مینار پاکستان پر جلسے سے قبل تحریک انصاف کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے، اور پورے لاہور میں جو ہے وہ آئی جی صاحب اور ان کی پولیس جو ہے وہ گھروں کے اوپر دستخط دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور فواد چوری کے مطابق آئی جی پنجاب کی دھمکی آمیز گفتگو کے بعد کارکنوں کی گرفتاری کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور داتا گنج بخش سے ٹاؤن سے جلسے کے منتظم ملک کیسر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب اندازہ یہ کیجئے کہ ایک جلسے سے ڈر کے بعد یہ صورتحال ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن میں مقابلہ کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔